السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک درس میں گزشتہ گفتگو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ سورہ آل عمران جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ مدنی ہے یا مکی ہے، صفحات اور اس کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے، اور الحمدللہ یہ چیزیں ہم جان چکے ہیں۔ آج کے درس میں ہم دو چیزوں کو سمجھنا چاہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو قرآن کی فضیلت تو جو ایک عام فضیلت ہے، جو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک یہ جو کلام ہے اللہ کا، اس کی جو فضیلت ہے، ظاہر سی بات ہے یہ بھی قرآن کی ایک صورت ہے تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے کلام کو ہمارے اوپر نازل فرمایا، اور رب العالمین نے اپنا کلام ہم کو دیا تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، خالق کا کلام ہے، اور خالق کا کلام مخلوق کے کلام سے بہت بڑھ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو یہ کلام دیا ہے رب العالمین کا کلام، اس کو پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، اس کو پڑھ کر اپنے آپ کو حساس بساس بنانا چاہیے۔ تو یہ ایک تو عام فضیلت ہو گئی، یہ قرآن کا ایک حصہ ہے، قرآن کی ایک صورت ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس بات کی طرف توجہ دینا، کبھی کبھار کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ مولانا فلاں صورت کی کیا فضیلت ہے، تو کہا جاتا ہے کہ کوئی فضیلت نہیں۔ سبحان اللہ، کوئی فضیلت نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص فضیلت خصوصیت کے ساتھ جو نبی علیہ السلام نے بعض صورتوں کے بارے میں فرمایا ہے وہ اس صورت کے بارے میں نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ اس کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ ارے بھائی، وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی کتنی فضیلت ہے آپ اس کو حدیثوں میں سنتے رہتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جو صورت ہے اس کی فضیلت کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ سورہ بقرہ اور یہ سورہ آل عمران، یہ دونوں اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گے، اور یہ دونوں قیامت کے دن جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں، جو ان کی تلاوت کرنے والے ہیں، وہ ان کے آگے آگے آئیں گے، اور دو گھنے بادلوں کی طرح سے، دو گھنے سائے کی طرح سے، دو گھنے پرندوں کی جھرمٹ کی طرح سے یہ اپنے پڑھنے والوں کی حفاظت کریں گے، ان کی طرف سے دفاع کریں گے، ان کی طرف سے دفاع کریں گے۔ جو بکثرت ان دونوں صورتوں کو پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زہراوین کہا ہے، جو بکثرت پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا مستحق ہوگا، اللہ رب العزت اس کو جنت انعام میں دے گا۔ یہ زہراوین ہے۔ تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ ایک مبارک صورت ہے جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ فضیلت بیان فرمائی۔
اس کے پڑھنے والے کبھی خائب اور خاسر نہیں ہوں گے، کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوں گے، کبھی آسیب، جن، جادو، شیطان ان سب کی تکلیفوں سے دوچار نہیں ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کو یہاں پر بیان کیا ہے، اور ایک مبارک صورت ہے، اللہ کا کلام ہے، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گے، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے بات کریں گے۔ تو اس صورت کی جو سب سے پہلی آیت ہے میرے بھائیوں، وہ ہے الف لام میم۔ الف لام میم۔ اور سورہ بقرہ کو بھی دیکھیں تو وہاں بھی سب سے پہلے الف لام میم۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے الف لام میم کو رکھا ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں تکرار بہت ہے۔ تکرار مطلب کہ ایک لفظ کو، ایک کلمہ کو بار بار لایا جاتا ہے، ایک موضوع کو بار بار سمجھایا جاتا ہے، ایک مسئلے کو بار بار اٹھایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تکرار کیوں؟ کہتے ہیں کہ الشیء اذا تکرر تقرر، کہ جب کوئی چیز بار بار ہوتی ہے تو دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دماغ میں ان معلومات کو اور اس علم کو ہمارے دماغ میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی چھوٹے نہ، کبھی بھولے نہ۔ اس لیے بہت بکثرت کراتے ہیں۔ اس لیے کوئی آدمی اپنے دعوت و تبلیغ میں، اپنے 10 دروس میں جن چیزوں کی شریعت اسلامیہ میں زیادہ اہمیت ہے، ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دے کر کے ان کو بار بار کہے، اس موضوع کو بار بار اٹھائے، اس کی بار بار یاد دہانی کرائے۔ اور یہاں پر کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہوتا ہے کہ بار بار ایک ہی بات کو کیا کہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی بات ایسی ہوتی، کوئی گفتگو ایسی ہوتی جو بہت زیادہ اہمیت والی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 بار اس کو کہتے تھے۔ الف لام میم، اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات، قطع یقطع تقطیعا، کاٹ کاٹ کر الگ کر دیا جانا۔ دیکھیے اس کو الف لام میم پڑھا جاتا ہے، علم نہیں پڑھا جاتا، ملا کر نہیں پڑھتے، حالانکہ لکھا ہوا ہے ملا کر، لیکن ملا کر نہیں پڑھتے۔ الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، الف لام را، حامیم، نون والقلم وما یسطرون، ایسے بہت ساری مثالیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو حروف مقطعات ہیں، یہ کچھ صورتوں کے شروع میں رب العزت نے ذکر کیا، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا۔ ان حروف مقطعات کے بارے میں گزشتہ درس میں بتایا گیا، مطلب گزشتہ درس نہیں، مطلب گزشتہ صورت کی تفسیر میں شروع میں، ٹائم ہو گیا کافی، آپ کو بتایا گیا تھا کہ حروف مقطعات کے بارے میں راجح قول یہی ہے کہ اس کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا معنی نہیں بتایا ہے، کیونکہ قرآن کا معنی بتانے کا اس کائنات میں اگر کسی کو حق اللہ نے دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی کسی کو معنی بتانے کا حق نہیں۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے معنی کو نقل کریں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے معنی جو بتانے کی ذمہ داری ملی تھی اس کو بہتر طریقے سے نبھایا بھی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ بیان کریں، لوگوں کے لیے واضح کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا کوئی معنی نہیں بتایا، اس لیے اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اللہ ہی اس کا معنی جانتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے
کہ آپ دیکھیں کہ جو کتاب چھپتا ہے، قرآن چھپتا ہے، اس میں جو مقطعات، حروف مقطعات ہوتے ہیں، تو اس کا جب کسی زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انہی حروف مقطعات کو وہاں پہ نیچے نقل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا ترجمہ نیچے اردو میں، تو الف لام کی جگہ، الف لام میم کی جگہ پر الف لام میم، اس کا کوئی معنی نہیں، اس کا معنی ہم کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ معنی ہم کو نہیں معلوم ہے تو کیا اس کا فائدہ نہیں؟ کیا اس کا فائدہ نہیں؟ قرآن میں کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے، قرآن میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ہر ایک فائدہ سے پورا ہے، بہت بڑی فوائد ہیں اس میں۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہے ہیں کہ کون ان حروف مقطعات پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی توجیہ اور رہنمائی پر کون چلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بتایا، اس میں آزمائش ہے، بہت بڑی چیز، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے حروف مقطعات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس کا معنی یہ، تو اس کا معنی یہ، کہاں سے سعلی روایات، تو کہاں سے کیا روایات، حالانکہ اس کو سب کے اللہ عالم بمعناہ او بمرادہ، اس کے مراد کو تو بھائی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے معلوم، ہے کسی اور کو معلوم نہیں، لیکن اس کے فوائد بہت سارے ہیں۔ ہماری آزمائش ہوتی ہے، اختبار ہوتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے کہ نہیں لاتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، وہ اس طرح کی تشابہ والی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو یہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، اس کا معنی صرف اللہ کے معنی۔ یہ حروف مقطعات کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو خلاصے ہیں اور جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ تو اس سورت کی فضیلت اور حروف مقطعات کیا ہیں، ہم کو اس کا معنی اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اور پھر جو ہے کیا نام ہے، ہمیں اور آپ کو اس کے حساب سے قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔